الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال قال اللہ عز وجل انا عند ظن عبدی بی رواہ مسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کاشف بھائی، سوال آپ کا اس صورتحال میں تو ممکن نظر نہیں آتا۔ میرے محترم بھائی، قابل صد احترام بھائی، اللہ اکبر، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اچھی امید رکھنی چاہیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ پر ہمیں جو ہے وہ اچھی امید رکھنی چاہیے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، خود اللہ تعالیٰ آپ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں۔ ہم اپنے پروردگار پر جیسا گمان کریں گے ویسا ہوگا۔ آپ مجھے بتائیے میرے پیارے تھے مٹھڑے دلارے بھائی، پہاڑ میں سے اونٹنی نکل آئے، یہ ممکن ہے؟ ہاتھوں کی انگلیوں میں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جائے، سبحان اللہ، صدقے تیواری جائیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ممکن ہے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ کے بڑے سرکش قسم کے سردار کا غلام ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ بلال اپنے ہی سردار کو قیدی بنا رہا ہو؟ ہیں جی؟ تو اگر ہم یہ ممکن اور ناممکن کی گیم دیکھیں نا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ پانی کے ایک قطرے کے ایک جرثومے سے اس کاریگر نے محمد اقبال اور محمد کاشف کو پیدا کر دیا؟ دنیا کا کوئی کارخانہ اس طرح کا جو ہے وہ چمتکار دکھا سکتا ہے؟ میرے پیارے بھائی، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی چاند کی طرف انگلی کرے؟ یہ جو عام طور پر ہم بیان کر دیتے ہیں، مطلب ممکن ہے کہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو جائے؟ ایک طرف الساعۃ وانشق القمر۔ اگر یہ ممکن پر میں کاشف بھائی بولوں نا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ مرغی میں سے مردہ انڈا پیدا کر دیتا ہے؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ مردہ انڈے میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ جو ہے وہ چوزا پیدا کر دیتا ہے؟ یہاں کائنات بھری پڑی ہے جناب ناممکن کا ممکن ہونا، ناممکن کا ممکن ہونا۔ صرف آپ کے لیے، میری خود اپنے لیے، تمام سننے والیوں کے لیے، ہم اللہ تعالیٰ پر گمان اچھا رکھیں، ٹھیک ہے جی؟ اب آپ سوچئے، میرا دل کرتا ہے میں وائس لمبی نہ کروں، لیکن کیا کروں، وہ سامنے موجود چیزیں مجبور کرتی ہیں۔ 313 کا جناب طالوت کا لشکر ہے، ہیں جی، اور سامنے جالوت کا ہزاروں میں لشکر ہے۔ یہاں یہ بدر کا میدان آنکھوں سامنے ہے۔ اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہاجرین و انصار کا 313 کا لشکر ہے۔ ابو جال کے لشکر کی تعداد ہے 950، اور محمد کے پروانوں کو کھانے کے لیے کھجور بھی میسر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابو جال کے لوگ پتہ ہے وہ روزانہ کا ایک ایک اونٹ ذبح کر رہے ہوتے۔ ان کے ساتھ ابو جال کے لشکر میں آوارہ آزاد گندی عورتیں ان کو روزانہ ڈانس کر کے دکھایا کرتی تھیں۔ افسوس کے ساتھ، خوشی کے ساتھ نہیں کہہ رہا، جیسے آج یہ پی ٹی آئی کے جلسوں کے اندر عورتیں ناچ رہی ہیں، اچھل کود رہی ہیں، بھنگڑے ڈال رہی ہیں، تو دنیا نے آسمان بھی شاید دیکھ رہا ہوگا کہ بلکہ آسمان کو گولی مارے جناب۔ خود نبی پاک علیہ السلام بدر میں چھپر نیچے دعا کر رہے ہیں۔ آج وہاں غالباً چھپر مسجد کے نام سے ایک مسجد بھی موجود ہے بدر میں، میں تو نہیں گیا، تو اللہ تعالیٰ لے جائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کیا دعا کرتے ہیں کاشف بھائی؟ یا اللہ، اگر آج یہ 313 کی جماعت ہلاک ہو گئی نا، یا باری تعالیٰ پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ناممکن کو ممکن کیا؟
وہ شاعر نے مجبوراً کہہ دیا فضائے بدر پیدا کر، ہم اپنا ایمان تو کوشش تو ہم کر سکتے ہیں نا، فرشتے تیری نصرت کو اتریں گے قطار اندر قطار۔ تو میرے پیارے بھائی، اللہ نے ہر بندے کو اس کی ذات تک ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس جتنی جمع پونجی تھی وہ 313 کے لشکر میں لے کر اللہ کے دربار میں پہنچ گئے، یا اللہ ہم اپنی جانیں دینے آ گئے، اور اگر یہ جماعت تھوڑی سی ہلاک ہو گئی تو پھر اللہ تیری توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آسمان سے اللہ نے فرشتے نازل کیے کہ نہیں کیے؟ اب تو الحمدللہ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد غالباً پہلے نمبر پر ہے اور دوسرے نمبر پر نصرانی ہیں، جہاں تک میرے دماغ میں آ رہی ہے بات۔ آج تو ہم دھڑا دھڑ دنیا میں زیادہ ہیں۔ آپ سوچیے افغانستان کے اندر نیٹو کے کتنے ممالک نے حملہ کیا تھا؟ 50 تھے کہ 48 تھے؟ امریکہ جو بارود کا بادشاہ ہے جی، تو کیا خیال ہے کہ دنیا نے تو یہی دیکھا تھا کہ جناب امریکہ جو ہے وہ افغانستان کو پتھر کے دور میں پہنچا دے گا، لیکن الحمدللہ یہ امریکی کتے خود پتھر کے دور میں گئے۔ کیسے اللہ نے مدد کی ہے؟ بلکہ آپ تاریخ پڑھیں، میں نے تاریخ کی کتاب پڑھی داستان ایمان فروشوں کی۔ صلاح الدین ایوبی کا بیت المقدس آزاد کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن وہ چونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپاہ میں تھے، اسلام کے مجاہد تھے، تو جو جمع پونجی تھی ایوبی لے کر نکل پڑا۔ راستے میں مقابلہ صرف صلیبیوں سے نہیں رہا، صلیبیوں کے چیلے منافق مسلمانوں سے بھی رہا، لیکن ایوبی نے ہمت نہیں ہاری، اور دنیا نے دیکھا کہ صلاح الدین نے پھر بیت المقدس کو آزاد کروا دیا۔ جی، کیا یہ ممکن تھا کہ جس کے کپڑوں پر پتہ نہیں 70 یا 50 پیوند لگے تھے وہ بندہ بیت المقدس کو آزاد کروا لیتا؟ جب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی آزادی کے موقع پر بیت المقدس میں تشریف لائے تو بیت المقدس کے پادریوں نے جب عمر کی قمیض کے پیوند گنے تو حیران اور ششدر رہ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ جس کے کپڑوں پر لگے ہوئے چیتڑوں کا یہ حال ہے، وہ امیر المومنین بیت المقدس آزاد کروا بیٹھا ہے۔ اللہ پر اچھی امید لگانی چاہیے۔ اب تو دنیا میں مسلمانوں کے حالات بہت چنگے ہیں جناب، ہم جناب اپنے سے 1000 گنا 100 گنا زیادہ بڑے لشکر کو شکست دے ڈالتے ہیں۔ اس لیے ممکن والی تو بات اللہ کے کاغذوں میں کریں ہی نہیں نا کہ یہ ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کاغذوں میں ناممکن کوئی نہیں ہوتا۔ وہ بیت اللہ شریف کا متولی ہے جی، جناب عبد المطلب تھے نا، تو ابرا کے لوگوں نے ان کے اونٹ پکڑ لیے اور یہ اپنے اونٹ چھڑوانے گیا، تو ابرا نے کہا کہ متولی صاحب تمہیں اونٹوں کی پڑی ہے، ہم تمہارے عبادت خانے کو گرا رہے آئے ہیں۔ اتنا ایمان تو عبد المطلب کا بھی تھا، حالانکہ وہ لات منات کے پجاری تھے، افسوس ہے، اتنا ایمان تو عبد المطلب میں بھی تھا کہ اللہ کے ہاں کچھ ناممکن نہیں ہے۔ سیرت کی کتاب میں ہے عبد المطلب نے کہا مجھے میرے اونٹوں سے غرض ہے، ٹھیک ہے میں بیت اللہ کا متولی ہوں، مگر بیت اللہ جانے اور اس کا پروردگار جانے، مجھے میرے اونٹ واپس کرو۔ تو کیا خیال ہے، ہمارا ایمان ہے نا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول۔ ہاں جی پیارے بھائی، یہ سب ہمارے سامنے ہے۔ ہمارا پروردگار کائنات کا خالق، ہاں ناممکن ہوگا رام کے بت کے لیے، ناممکن ہوگا کرشن جی کے بت کے لیے، ہیں جی، یا ناممکن ہوگا کوئی کام کسی مخلوق کے لیے، جو کائنات کا خالق ہے اس کے لیے تو کچھ ناممکن نہیں ہے۔
صرف میرا رب یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں تم اپنی بیویوں کو بیوہ کرانے کے لیے کو تیار تو ہو۔ میرا رب یہ دیکھنا چاہتا ہے ہاں جی کہ تم اپنے معصوم بچوں کو یتیم کروانے کے لیے تیار ہو۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے رب کی بات ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ میرا رب کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم بس ایویں ہی مفت میں ہاں جی مزے مزے میں جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ تم نے سمجھا بس ایسے جنت آئے اور ہم داخل ہو گئے؟ فرمایا کہ ہم تمہیں جھنجھوڑیں گے، تم سے پہلے لوگوں کو جھنجھوڑا گیا، وَزُلْزِلُوا، خوب ان کا عرق اور ان کا پسینہ نکالا گیا ہیں جی، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بھی یہ کہہ اٹھا، والذین آمنوا، ایمان والے بھی کہہ اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہم تو ہزاروں لاکھوں میل طے کر کے آئے، وہ مدد اللہ کی کہاں ہے؟ اللہ پروردگار نے کہا پیارے ہو دلارے ہو گھبراتے کیوں ہو، الا ان نصر اللہ قریب، وہ دیکھو اللہ کی مدد وہ سامنے کھڑی ہے، قریب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ہم ان کے نام لیوا ہیں، ہم ان کے ہاں جی وہ ہمارے وہ اسلاف ہیں، صحرا تو صحرا، پہاڑ تو پہاڑ، ہم ان کی اقتدا کرنے والے ہیں جنہوں نے دریاؤں اور سمندروں میں گوڑے ڈال دیے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ہمارا کام فقط یہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار پر اچھی امید لگائیں۔ اللہ نے مجھے جو کیپیسٹی دی ہے، مجھے جو طاقت دی ہے، میں وہ اپنی طاقت، قوت، جان، مال لے کر اللہ کے حضور میں کھڑا ہو جاؤں۔ یا تو مار دیا جاؤں گا تو بھی میرے لیے کامیابی ہے ہاں جی، حوریں پل کے بچھائیں میرا انتظار کر رہی ہیں، شاید کہ وہاں یہ منظر ہو کہ بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آنے والا ہے۔ ہم اپنی جان، اپنا مال لے کر اللہ کی راہ میں کھڑے ہو جائیں، امید ہے کہ دوسری طرف منظر یہ ہوگا کہ حوروں کی زبان پر یہ کلمات ہوں گے، یہ گیت ہوگا، بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آنے والا ہے۔ اگر ہم غازی بن کر کے واپس آئے تب بھی کامیابی۔ اللہ کے دین کے لیے خود اپنے آپ پر اللہ کے دین کو نافذ کریں، اپنی فیملی پر اللہ کے دین کو نافذ کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ پورا محلہ کیا کر رہا ہے، مجھ سے میرے رب نے میرے متعلق پوچھنا ہے، مجھ سے میرے پروردگار نے میری رعایا کے متعلق پوچھنا ہے۔ میں وزیر اعظم ہوں اپنے رعایا کا، اپنی فیملی کا۔ تو اس لیے ممکن اور ناممکن کے کاغذات تو اللہ کے نزدیک ہیں ہی نہیں، نہ کہ کوئی بات اللہ کے ہاں ناممکن ہو۔ اس پروردگار کے ہاں سب کچھ ممکن ہے۔ ہاں ہم اگر اللہ پر امید غلط قسم کی لگائیں گے تو وہی ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ ہم اپنے رب پر اچھی امید لگائیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، تو کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ناممکن تھا؟ آج سے 14 صدیاں پہلے اللہ رب الرحمن نے مسجد حرام سے نبی پاک علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ بیت المقدس پہنچایا، پھر مسجد اقصیٰ سے نبی پاک علیہ السلام سدرۃ المنتہا جنت الماوا سے آگے تک تشریف فرما ہوئے۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ ناممکن تھا؟ تمام نبیوں رسولوں کی وفات اور ممات کے بعد، سوائے ابن مریم علیہ السلام، مسجد اقصیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغمبروں کی امامت کروائی۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ ناممکن تھا؟